کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ کل تک ہم نے جو آپ کے BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں عمر خیام کی رباعیات شامل تھی اس کو مکمل کر لیا ہے۔ آج اب ہم عمر خیام کی رباعی مکمل کرنے کے بعد عرفی شیرازی کے اس قصیدے کی تشریح کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ عرفی شیرازی کے حیات پر بھی مختصر روشنی ڈالتے چلیں گے جو آپ کے نصاب کے BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہے۔ آپ کے نصاب میں عرفی شیرازی کا وہ قصیدہ شامل ہے جس کا عنوان ہے در وصف کشمیر، یعنی کشمیر کی تعریف میں، کشمیر جو ہندوستان میں۔ تو آپ کہیں گے کہ کشمیر کی تعریف کیسے کر رہا ہے جبکہ وہ عرفی شیرازی ایرانی تھا؟ تو میں اس کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالتے چلتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کشمیر سے اس کا کیا تعلق تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ عرفی شیرازی جو ہے 1556 عیسوی میں شیراز میں پیدا ہوا۔ اس کا مکمل نام یعنی پورا نام تھا جلال الدین محمد عرفی۔ عرفی تخلص تھا اور شیرازی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ شیراز تہران سے کے قریب پیدا ہوا تھا۔ تو وہ پیدائش کے بعد جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ جو فارسی ادب کا غلغلہ ہے وہ ہندوستان میں ہے، یعنی فارسی زبان و ادب کی جو شہرت ہے وہ ایران سے ہٹ کر اب ہندوستان میں جا چکی ہے، یعنی بڑے بڑے ادبا اور شعراء اور تاریخ نویس اور ایک مورخین وغیرہ یا علماء وغیرہ ایران کے بجائے ہندوستان کا رخ اختیار کر رہے تھے۔ تو 16 سینچری میں یعنی 16ویں صدی میں ہندوستان کا بادشاہ تھا ہمایوں کے بعد اکبر۔ تو جب اکبر جو ہے اس قدر ادب اور فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا کہ اپنے آس پاس اور اپنے محل کے ارد گرد جو ہے ہمیشہ فنون لطیفہ کے ماہرین اور شعراء و ادبا کا مجمع لگائے رہتا تھا اور ان کی بھرپور اعانت اور مدد ساتھ ہی ساتھ ان کے عمدہ کلام کی داد بھی دیتا تھا جو معاشی ایک طریقے سے معاشی کفالت ہوتی تھی۔ تو عرفی شیرازی چونکہ بہت جلد شعر و شاعری سے دلچسپی ہو چکی تھی اور ایک بلیغ شاعر کی حیثیت سے اپنے محلے میں آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا، تو اس کو لگا کہ کیوں نہ میں ہندوستان جا کر داد و دہش حاصل کروں اپنے کلام کے ذریعے۔ تو پھر وہ 16ویں صدی کے بتاتے ہیں کہ 25 سال کے آس پاس اس نے سفر کی، 25 سال کے بعد یعنی 1556 میں پیدا ہوا تو 1580 کے آس پاس جو ہے وہ ہندوستان کا رخ کیا، سفر اختیار کرتے ہوئے آیا اور اس نے چاہا کہ میں ایک اور شاعر تھا یہاں پہ جو ایرانی شاعر تھا، اس کے توسط سے وہ بادشاہ اکبر کے دربار میں باریابی حاصل کرنے کی کوشش کی جس سے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ اپنے دوست ابو الفتح گیلانی یا کسی کے توسط کے ذریعے ابو الفتح گیلانی کے پاس پہنچا اور وہاں پر کچھ دن گزارا، اور پھر جب اس کی شاعری کا اور اس کے نقطہ آفرینی کا جو غلغلہ یا شہرت ہندوستان بھر میں پہنچی تو پھر اکبر نے بھی اس کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ اس کے بعد اس کا ملک الشعراء بھی کہلایا، یعنی ملک الشعراء کیا ہوتا ہے؟ عمر خیام کے بعد جو ہے چونکہ ہم عرفی شیرازی کی بات کر رہے ہیں تو عرفی شیرازی پہ مختصر روشنی ڈالتے ہوئے جس سے کہ اس کے آس پاس کے ادب پر بھی روشنی پڑے، تو کہہ رہے ہیں کہ ملک الشعراء میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عرفی شیرازی جو ہے وہ اکبر کے دربار کا ملک الشعراء یعنی شعراؤں کا بادشاہ ہے، یعنی شعراء کا بادشاہ یعنی شاعروں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ یہ ایک پوسٹ تھی اکبر ان شعراء کو اس شاعر کو دیتا تھا جو اس کے دربار میں سب سے اعلیٰ ذوق اور ذہین ہوتا تھا۔ تو عرفی شیرازی کو بھی یہ قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ملک الشعراء بنے اور اس نے اکبر کے دربار میں جو ہے ملک الشعراء کے عہدے کا فائز ہو۔ تو عرفی شیرازی وہاں سے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، چونکہ بہت کم عمر میں ملک الشعراء کا خطاب حاصل کیا، اس لیے اس کے اندر گھمنڈ اور نخوت پرستی بھی آ گئی جس سے ہمیشہ اپنی تعریف کرتا اور دوسرے شعراؤں کو منہ نہیں لگاتا تھا، یعنی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا اور ان پر لام و تان بھی کرتا تھا۔ تو پھر جب ایک بار اکبر کے ساتھ جو ہے وہ
اکبر جاتا ہے کشمیر میں جا کر وہاں پہ کچھ دن رہتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے تو عرفی شیرازی اکبر بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ میں کشمیر میں رہوں گا اور کچھ دن یہاں سے گزارنے کے بعد پھر میں واپس آؤں گا۔ تو اکبر اس کی اجازت دے دیتا ہے اور عرفی شیرازی پھر وہیں پہ رہتا ہے۔ عرفی شیرازی کو جو روکنے والی چیز تھی کشمیر میں وہاں کی خوبصورتی تھی، یعنی جو فطری خوبصورتی تھی اس نے وہاں پہ اس کو روکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ تھی مختصر کہانی یا مختصر زندگی عرفی شیرازی کی، اور 1590 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور لاہور میں دفن کیا جاتا ہے، اور لاہور میں دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے کچھ ہی دن میں اس کا جو مدفن ہے وہاں کھود کر اس سے کچھ ہڈیاں یا جو کچھ باقیات تھیں اس کو لے کر شیراز میں دفن کیا جاتا ہے، اور آج وہاں پہ شیراز میں اس کا یعنی ایک قبر بنی ہے، ٹام بنا ہے جہاں پہ سیاحت بھی لوگ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی عرفی شیرازی کی کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کی یاد دلاتے ہیں عرفی شیرازی۔ تو آئیے ہم در وصف کشمیر عرفی شیرازی کا یہ مختصر جائزہ تھا، مختصر تعارف تھا۔ اب ہم وصف کشمیر کی طرف آتے ہیں جو اس کا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ عرفی شیرازی نے تو غزل کے ساتھ ساتھ دیگر اصناف پہ بھی اپنی قوت آزمائی، قسمت آزمائی۔ اس میں قصیدہ بھی ہے، رباعیات بھی ہیں، اور ایک دو مثنویات بھی اس نے لکھی ہیں، لیکن دراصل وہ قصیدے کا ماہر شاعر تھا ہندوستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھتا تھا۔ تو آئندہ کلاس میں ہم وصف کشمیر یعنی در وصف کشمیر جو قصیدہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اس پر گفتگو کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اور جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں گا۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا، اگلی کلاس میں آپ وصف کشمیر پڑھیں گے۔